اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ ان لوگوں کے سوا جو ایمان لا چکے ہیں تمہاری قوم میں سے اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، پس تم اس پر غمگین نہ ہو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، اور ہماری نگرانی اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات یعنی سفارش نہ کرنا، کیونکہ یقیناً یہ سب لوگ غرق ہو جانے والے ہیں۔ چنانچہ نوح کشتی بنانے لگے، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ وہ یعنی نوح علیہ السلام کہتے، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل کلاں ہم بھی تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جس طرح تم اڑا رہے ہو۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا یعنی ابل پڑا تو ہم نے نوح سے کہا کہ ہر قسم کے جوڑوں میں سے دو نر و مادہ کو اس کشتی میں سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی بجز ان کے جن کی ہلاکت کے بعد پہلے طے ہو چکی ہے، نیز ان کو بھی سوار کر لو جو ایمان لا چکے ہیں، اور بہت ہی تھوڑے لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح نے کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے سہارے، اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی، بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کشتی انہیں ایسی موجوں یعنی لہروں میں سے لیے جا رہی تھی جو پہاڑوں جیسی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو کہ الگ ایک گوشہ میں کھڑا تھا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ اس نے کہا میں ابھی کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچائے گا۔ نوح نے کہا بیٹا آج اللہ کے امر یعنی عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہ اللہ رحم فرمائے۔ اور پھر اچانک ان کے درمیان موج حائل ہو گئی، پس وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، اور ارشاد ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی اتر گیا اور معاملہ طے کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی، اور کہا گیا ہلاکت و ظلم کرنے والوں کے لیے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا اے میرے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، وہ تو مجسم عمل بد ہے، پس جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کر، میں تم میں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ عرض کیا اے میرے پروردگار میں اس بات سے تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ارشاد ہوا اے نوح اترو، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہوں تم پر اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، یا الفاظ مناسب تمہارے ساتھ والوں سے پیدا ہونے والی نسلوں پر، اور تمہارے بعد کچھ ایسے گروہ بھی ہوں گے جنہیں ہم کچھ مدت کے لیے دنیاوی فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے، پھر انجام کار انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے رسول یہ قصہ ان غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم وحی کے ذریعہ سے آپ تک پہنچا رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ کو ان کا تفصیلی علم تھا اور نہ آپ کی قوم کو۔ آپ صبر کریں، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، تم محض افطرا پردازی کر رہے ہو۔ اے میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی مالی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تم کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، یعنی اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کر دے گا، اور میری دعوت سے جرم کرتے ہوئے منہ نہ موڑو۔